الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین اور معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو انسان خوب چیخ کر چلا کر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، الا من ظلم، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص مظلوم ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو ظلم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوموں کو یہ حق دیا ہے کہ اے مظلوموں، تمہارے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر اس کو تم معاف کر دیتے ہو، چھپا دیتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے اس کے ظلم کا بدلہ دے دے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی ظالم کے اوپر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو بہرحال مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ظلم کو بیان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی سے بڑا تنگ تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ پڑوسی اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا، ایذائیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس آدمی کو یہ حکم دیا گیا، چونکہ وہ مضبوط انسان نہیں تھا، وہ ظالم سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن شریعت محمدی نے اس کو یہ حق دیا کہ تم اپنے گھر سے اپنا مال و اسباب لے کر کے نکل جاؤ اور جا کر عام سڑک پر بیٹھ جاؤ، سڑک کے کنارے، اور لوگ جب تم سے پوچھیں کہ کیوں اپنے مال و اسباب کے ساتھ آ کر سڑک پر بیٹھے ہو، تو پھر اپنے اس پڑوسی ظالم کے ظلم کی خبر لوگوں کو دینا۔ چنانچہ وہ شخص جا کر سڑک کے کنارے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد
حسب معمول لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، گزرنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا اپنا مال لے کر کے یہاں بیٹھے ہو، گھر کا سارا ساز و سامان لے کر کے؟ اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ میرا فلاں پڑوسی ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ یہ بات اتنی پھیل گئی کہ اس پڑوسی کے کان تک پہنچ گئی، اور پڑوسی دوڑا بھاگا آیا اور پھر آ کر کے اس آدمی کی منت سماجت کرنے لگا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آئندہ کبھی میں تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ اس آدمی کو پھر منا کر کے وہ ظالم اپنے پڑوسی کو لے جاتا ہے۔ تو ان تمام واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے نہیں بہت سنگین جرم ہے، ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ظالم، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتق دعوت المظلوم، ہاں یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ اتق دعوت المظلوم۔ آپ کے پاس دولت ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، عہدہ منصب ساری چیزیں ہو سکتی ہے، آپ کی ہائی کورٹ تک اور سپریم کورٹ تک پہنچ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے ساتھ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس مظلوم کے دل سے نکلنے والی آہ وہ اتنی تیزی سے اچتم نیالے تک پہنچتی ہے، اللہ کے سپریم کورٹ تک پہنچتی ہے کہ اس کے آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ مظلوم کی آہ جا کر کے عرش الہی سے ٹکراتی ہے اور پھر ظالم اپنے کیے ہوئے کا سزا پاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے جس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں اس کے دل سے نکلنے والی آہ ہماری بربادی کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہودیوں کی سرکشی بڑی واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اے محمد ہم آپ کو اس وقت سچا نبی مانیں گے کہ آپ اس کتاب کو یا اس قرآن کو جو وحی کی شکل میں آپ کے پاس آ رہی ہے اس کتاب کو کسی صحیفے کی شکل میں ہمیں لا کر کے دکھلا دیجئے۔ جس طرح سے تورات صحیفے کی شکل میں، ایک بک کی شکل میں ہے، اس شکل میں ہم کو قرآن لا کر کے دکھا دیجئے، تب جا کر کے ہم مانیں گے کہ آپ کا دعوی نبوت سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ اتنے ظالم تھے یہودی کہ انہوں نے کہا کہ اے نبی ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے جو نہیں کانٹیکٹ کرا دو، ڈائریکٹ اللہ کو دکھا دو، تب ہم مانیں گے کہ ہاں تم جو دین لے کر کے آئے وہ دین سچا دین ہے، وہ شریعت سچی شریعت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح کا مطالبہ یہودیوں کی طرف سے جو کیا جا رہا تھا مقصد تحقیق نہیں تھا بلکہ مکابرہ اور مجادلہ تھا، یعنی ان کی سرکشی تھی، اپنا بڑکپن کا اظہار کرنا تھا کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے بھائی جب کوئی مسئلہ ان کو بتائیے تو وہ بال کی کھال جو نکالنے لگتے نا، سیم یہی صفت یہودیوں کی تھی۔ اس لیے ہمیں دین کے معاملات میں بال کی کھال نکالنے سے بچنا چاہیے، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو من وعن تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہی مومن کا ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَقَوْلِي مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے۔ لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم تو قتل کر دیے گئے، جبکہ سچائی کیا ہے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ نے کہا کہ تو اللہ نے تشبیہ میں بیان کر دیا، مشابہت جو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس آدمی سے کر دی جو آدمی اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، ان کے مددگار ہیں، لیکن وہ بہت بڑا منافق تھا۔ وہ جا کر یہودیوں کو بتلایا دیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکٹیویٹی کے بارے میں جا کر بتلایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے جا کر یہودیوں کو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہودی آتے ہیں
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو ٹھہرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ آدمی جو پکڑ کر کے لایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو بدل دیا۔ جو پکڑ کر کے لایا تھا اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب بھائی بھگدڑ مچ گئی کہ ہم نے جس کو قتل کیا، جس کو سولی پر چڑھایا ہے، وہی تو عیسیٰ ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ وہ نہیں، عیسیٰ کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، وہ تمہارا آدمی ہے جس کو تم نے قتل کیا۔ ڈھونڈنے لگے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری کے اندر اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ آدمی، اس کا نام طیطلانوس تھا۔ کیا تھا اس کا نام؟ طیطلانوس۔ وہ آدمی، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ہمیں اور آپ کو، آج کل کرسچن اسکولوں میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے کہ عیسیٰ رب ہے، عیسیٰ رب نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، وہ ایک کلمہ ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک کلمہ ہے اور روح ہے، اور وہ کلمہ ہے کہ اللہ نے کہا کن ہو جا تو ہو گیا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا، اور معجزہ کیا تھا؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ الْمَرِيضَ، وہ بیمار کو، وَالْأَكْمَحَ، اور جو نابینا ہوا کرتے تھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے، ان کے آنکھ پر اگر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، اس کی روشنی لوٹ آتی تھی۔ مریض کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، مریض شفایاب ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے والابرس، جو چرک کی بیماری ہوتی ہے، ابرس کی جو بیماری ہوتی ہے، اس بیماری پر بھی اگر وہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی تھی لوگوں کو، اور اسی لیے ان کو مسیح کہا گیا، ماسح یعنی ہاتھ پھیرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت آگے بیان فرمایا، کہا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ علم ہے، اور وہ علم کہ جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے بارے میں بتلاتا ہے۔ یہ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فیہ علم الذی اراد اللہ ان یطلع العباد علیہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے قرآن کریم کے ذریعے کہ وہ اپنے اس علم کو اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اور اس سلسلے میں امام ابو عبد الرحمن السلمی تابعی کوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ قرآن جس کو ہم اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں، یہ دیکھیے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ وہ امام کہتے ہیں کہ قد اخذت علم اللہ فلیس احد اليوم افضل من، اگر کسی دن جب وہ کسی بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے تو قرآن پڑھانے کے بعد کہتے تھے کہ آج تو نے قرآن کا علم حاصل کیا، اور سن لو آج کے دن تم سے بہتر اس دھرتی پر کوئی آدمی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اپنے عمل کے ذریعے تم پر سبقت لے جائے۔ اللہ اکبر! ہم کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو ہم کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، ہم سب کچھ پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی
کہ ڈیولپمنٹ پر ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم پر ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو ہم بڑی معمولی سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی تعلیم یہ برکت کی تعلیم ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے خطاب فرمایا، کہا اے یہود و نصارہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور وہ بات نہ کہو جو بات سچ ہو وہی کہا کرو، سچ کے علاوہ حق کے علاوہ کوئی بات من گھڑت باتیں مت کیا کرو۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور اللہ کے بیٹا ہے، وہ اور مریم اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں مل کر کے کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ غلو مت کرو، عیسیٰ نبی ہیں، نبوت کے مقام تک ان کو رکھو، اور نبوت سے آگے بڑھا کر ربوبیت کے مقام پر مت لے جاؤ، اللہ کا درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مت دو۔ آج یہی حالت ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کا بھی ہے، وہ اس قدر غلو کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو نبی کے مقام تک، اور بسا اوقات نبی کا مقام کیا کہ اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو بھی انبیاء اس دھرتی پر آئے ہیں یا جو بھی اولیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ ہم ان کو الوہیت کا درجہ نہیں دیتے۔ ہم چاہے غوث کہہ کر کے پکار لیں، چاہے دستگیر کہہ کر کے پکار لیں، جو بھی ہم گنج بخش کہہ کر کے پکار لیں، جو بھی کہہ کر کے پکار لیں، میرے بھائیوں غوث اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، قطب اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، بندوں کو رزق دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو الوہیت کے مقام و مرتبہ پر فائز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو خراب مت کیا کرو دین میں غلو پیدا کر کے۔ اور غلو کیا ہے، اس کی تعریف، اور یہ غلو جو جنم لیتا ہے نا، یہ دینی معاملے میں جنم لیتا ہے۔ جب انسان دین کے معاملے میں جھوٹ اور سچ کو ملا کر کے جب ملاوٹی چیزیں پیش کرنے لگتا ہے تو پھر وہیں سے غلو جنم لیتا ہے۔ اور غلو کے بارے میں کہا گیا کہ اجتیاز الشیء عن حدہ الذی وضع لہ، ہر اس چیز سے بڑھ جانا جس چیز کے لیے اس کو یعنی وضع کیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو نبی ہی رہنے دیں، نبوت کے مقام سے آگے بڑھیں گے اور معبود کے مقام تک پہنچیں گے، اللہ کے مقام تک اگر پہنچ جائیں گے تو یہی غلو ہوا، آگے بڑھ جانا۔ لہٰذا جس چیز کا حق جہاں ہے اس کو وہاں دیا جائے، اگر کوئی بندہ ہے غلام ہے تو اس کو بندہ اور غلام تسلیم کیا جائے، اور جو معبود ہے رب ہے تو اس کو معبود اور رب تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس قد جاءکم برہان من ربکم، تیرے رب کی طرف سے برہان آیا ہے۔ یہ برہان کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، پیغام ہے، واضح پیغام ہے۔ اس پیغام کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کتاب بندوں کی تربیت کرتی ہے۔ قرآن کریم بندوں کی تربیت کرتی ہے کہ اے بندو، اگر اپنی زندگی کو روشن بنانا چاہتے ہو تو آؤ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اور قرآن کو اپناؤ۔ قرآن کو اپناؤ گے تو تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بہت سارے احکام کو، اور خاص طور سے حفاظ خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، مقاصد خمسہ، شریعت کے 5 اہم مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ صورت بڑی ممتاز ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے حفظ الدین،
یہ بڑا اہم میٹر ہے، اس کو سمجھیے۔ حفظ الدین یعنی دین کی حفاظت۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین سے ارتداد اختیار کرے گا یعنی پلٹ جائے گا۔ آج کل ہو رہا ہے نا کہ ہمارا کلچر کتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کر کے ہمارے لڑکے لڑکیاں سب دین سے بیزار ہو رہے ہیں، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام پر، آپسی صدبھاؤ کے نام پر لوگ ارتداد کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، تمام معاملات میں دین کو لانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، شریعت اپنی جگہ ہے اور ہمارا معاملات ہمارے کاروبار یہ اپنی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مقدم کیا ہے۔ دین اگر تمہارے پاس مضبوط ہے، دنیا کے تمام فیکلٹیز میں، تمام شعبوں میں تم کامیاب رہو گے۔ اگر دین تمہارے پاس نہیں ہے تو یاد رکھو قد خسرت الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور اللہ کے یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ تم اگر اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کی مسجدوں کو اگر آباد نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکو گے، تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، یحبونہ، جو اس کو پسند کرے گا، جو اس سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، اور وہ قوم کفار و مشرکین کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ یخافون لومۃ لائم، لا یخافون لومۃ لائم۔ دین کے معاملے میں آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رام بھی خوش ہے، رحیم بھی خوش ہے، چلو ملا جلا کر کے چلتے ہیں، یہ والا معاملہ نہیں۔ دین کے معاملے میں اور خاص طور سے عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں انسان کو بالکل ٹھوک بجا کر کے رہنا چاہیے۔ یہ توحید ہے تو ہے، اس کو ہم اپنائیں گے تو اپنائیں گے، یہ شرک ہے تو ہے، اس سے ہم اپنی برات کا اعلان کریں گے تو کریں گے۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ چھوڑ دے دو رنگی ایک رنگ ہو جا۔ دو رنگی ہم کو نہیں اختیار کرنا ہے، ہمیں ایک رنگ ہونا ہے۔ جو صحیح پتھ ہے، صحیح راستہ ہے، اس راستے کو اپنانا ہے۔ تو مسلمانوں، جب تک ہم اور آپ توحید پر قائم نہیں ہوں گے، اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے دین کی حفاظت کو مقدم کیا اور ضروری قرار دیا، اسی طرح سے جانوں کی حفاظت، جان کی حفاظت، حفظ النفس۔ اللہ نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کوئی آدمی اگر اس دھرتی پر فساد مچاتا ہے، اس دھرتی پر آتنکی گتی ویدیوں میں مبتلا رہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی حق کے اور بغیر کسی سبب کے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ آدمی مسلمان ہو، چاہے وہ آدمی غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر انسانیت سے اس کا تعلق ہے، وہ انسان ہے، اور انسان کو بلا کسی سبب کے اگر کوئی قتل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری مانوتا کا وہ شخص ہتھیارہ قرار دیا گیا اسلام کی نظر میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جانوں کی حفاظت کی جائے، اور جان کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیحی حیثیت دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا حفظ العقل، جہاں دین، جان، نفس، وہاں عقل کی بھی حفاظت کو اللہ نے مقدم رکھا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے کہا کہ ہے ایمان والو، شراب،
جوا، اور اسی طرح سے جو پھال نکالتے ہیں، تیر نکالتے ہیں اور قسمت کو معلوم کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے کام ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، کیوں بچو؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ لعلکم تفلحون، ان ساری چیزوں سے اگر بچ جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اسی وجہ سے حرام قرار دیا کہ شراب کے ذریعے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس وقت انسان کیا کر بیٹھے اسے کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حفظ المال، اللہ نے مال کی حفاظت کو بھی مقدم رکھا ہے۔ ہم بڑی محنت سے اپنے مال کو کماتے ہیں، یا ہمارا کوئی بھائی مال کما کر کے لایا تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے مال کو جا کر کے چھین لیں، اس کے مال کو ہڑپ جائیں، اس کے مال کو غصب کر لیں۔ نہیں، ہمیں مال کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر کوئی ہمارے مال کو چوری کرتا ہے تو اللہ نے اس پر وعید اور بلکہ اس پر حد نافذ کی ہے، کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ کوئی اگر مال کو چوری کرتا ہے تو مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے تاکہ انسانی سماج میں لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ اسی طرح سے حفظ العرض، آبرو کی حفاظت، اس کو بھی اللہ نے مقدم رکھا ہے، اور اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری سوسائٹی کے تمام لوگوں کو اللہ نے دی ہے، اور کہا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مومنہ پاک دامن عورتیں یا اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں جو تمہارے پاس ہے، ایسا نہیں کہ تم جب تمہارے جی میں آئے اور جاؤ کسی کو بلا لو، کسی کو لے لو، اور پارکوں میں جا کر، ہوٹلوں میں جا کر اس کے ساتھ عیاشی کر لو۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ انسان کے آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اسلام، اور کہتا ہے کہ اس وقت تک تم ایک دوسرے سے نہ ملو جب تک کہ شرعی طور پر تم نکاح نہ کر لو، جب تک کہ شرعی طور پر تم اسے مہر نہ ادا کر دو، جب تک تم ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ اور یہ اس لیے کہا تاکہ انسان کے نسب کی حفاظت ہو سکے۔ اگر کوئی آدمی خاندانی طور پر اگر اس کا نسب داغدار ہے تو سماج میں کتنا عار محسوس کرتا ہے وہ آدمی سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے، اور کہا ہے کہ انسانی سوسائٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نسب کی حفاظت کرے، آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ نے آگے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اس کے اندر اللہ نے ایک اصول بتلایا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ہمارا اس سے ہے، لیکن اختلاف اپنی جگہ پر، اختلاف کی بنیاد پر ہم عدل اور انصاف کے تقاضے کو چھوڑ دیں، اسلام اس کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اگر غیر مسلم بھی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہمیں اگر فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے تو ہمیں عدل اور انصاف کو پکڑے رہنا ہے، اور عدل کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ تعاونوا، اور اس آیت کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کی واحد کتاب قرآن ہے جو دشمنوں کے حقوق کو بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تقوی اور بھلائی کے ساتھ لوگوں کا تعاون کرو۔ یہاں تقوی جو آیا ہے، تقوی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، ہم اگر اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، تو یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ساتھ میں ایک لفظ آیا البر، یعنی بھلائی کرو۔ بھلائی کا تعلق انسانوں سے ہے، بھلائی کا تعلق انسانوں سے ہے، تو ہمیں بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ نے، اور آخری 2 پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ، کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیز حلال ہے، حلال چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آپ کہہ دیجیے کہ ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اس کے بعد ایک اصول بتلایا کہ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ،
اگر آپ کتا پالتے ہیں اور کتا آپ کا ٹرینڈ ہے، اس کو آپ سکھا رہے ہیں اور سکھانے کے بعد اس کو آپ شکار پر چھوڑتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر کے آپ چھوڑتے ہیں، تو پھر وہ شکار آپ کے لیے جائز ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، وہ ذبیحہ کھانا انسان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اللہ کا نام چھوڑ کر کسی پنجتن پاک کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے، کسی قبر والے کے نام پر نظر چڑھا دیا جائے اور اس کے نام کا ذبیحہ رکھا جائے، تو میرے بھائیو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ذبیحہ صرف اللہ کے نام کا جائز ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے نام پر، چاہے وہ جتنا بڑا بھی ولی ہو اور جتنا بڑا بھی صاحب کرامت ہو، اگر اس کے نام پر کوئی مرغا چڑھا دے، کوئی پرساد چڑھا دے، مٹھائی چڑھا دے اور اس کو چڑھا کر کے کہے کہ یہ کھانا تمہارے لیے جائز ہے، تو مومنوں یاد رکھنا، توحید والو یاد رکھنا، یہ حرام ہے، اس کے کھانے کی اسلام نے کبھی تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ شکار کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ علم کی عظمت کا حال یہ ہے کہ ایک کتا جو دنیا کی سب سے رذیل ترین مخلوق ہے، جہاں کتا کو دیکھو ڈنڈا اٹھاؤ مارنے لگو، وہ کتا اگر سیکھ لے، علم حاصل کر لے، تو اس کے ذریعے کیا ہوا شکار کھانا جائز ہے، بنسبت اس کتے کے جو کتا بالکل آوارہ کتا ہوتا ہے، جس کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی مکان نہیں، اس کتے کا کیا ہوا شکار جائز نہیں ہے۔ اور کتے کے شکار کے لیے جو شرط ہے، پہلی چیز یہ کہ کتا ٹرینڈ ہو، دوسرا مالک اسے خود شکار پر چھوڑے اور اللہ کا نام لے کر کے چھوڑے، ہاں وہ خود سے نہیں جائے شکار پر، اسی طرح بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے اور اس کتے کے ساتھ کسی دوسرے جانور کی شراکت نہ ہو۔ اسی طرح سے پرندوں میں وہ پرندے جو ذو مخلب یعنی جو پنجے والے ہوتے ہیں اور جو ناخن سے پکڑ کر کے کسی چیز کو کھاتے ہیں، جیسے کوا وہ ناخن سے پنجہ سے پکڑ کے کھاتا ہے، باز یہ پکڑ کے کھاتا ہے، تو جو پرندہ اپنے پنجے سے پکڑ کر کے کھاتا ہے اس کا کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذو ناب، کچولے جس کے دانت میں وہ جانور جو خونخوار ہو، جس کے دانت میں کچولے ہو، ایسے جانور کا کھانا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ اور آخری چیز وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بڑا حساس موضوع ہے یہ کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے لیے وسیلہ بھی ڈھونڈو۔ وسیلہ آپ مانتے ہیں، وسیلہ ماننا ہے، ہم سے زیادہ وسیلہ کون مان سکتا ہے؟ ہم نے وسیلہ کو مانا ہے، لیکن اس طرح سے مانا ہے جس طرح سے ہمارے نبی کونین نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہم نے وسیلہ کو اس طرح سے مانا ہے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مان کر ہمیں بتلایا ہے، ہم اس انداز میں وسیلہ کو مانتے ہیں۔ لہٰذا وسیلہ جائز ہو اور جائز وسیلہ ہو تو اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ جائز وسیلہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی توحید، آپ کی بھلائی، یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی، یہ خیر کے اعمال جب آپ کے اندر ہوں گے اور نیکی کے یہ اعمال ہوں گے، تو یہ اعمال خود وسیلہ بن جائیں گے اللہ سے قربت کا، اللہ سے قریب ہونے کا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ان لوگوں کی جو وسیلہ کو اس معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھت پر جانے کے لیے جس طرح سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ العیاذ باللہ، اے کاش انہوں نے عربی متن میں پڑھا ہوتا کہ وسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وسیلہ کا معنی عربی زبان میں اس کے قربت کے معنی میں ہوتا ہے، اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر الطبری میں لکھا ہے، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 403 میں اس بات کو رقم کیا ہے کہ توسلت الی فلان بکذا، کہ
کہ میں نے فلاں کے ذریعے میں نے وسیلہ پکڑا، یعنی تقرب تو میں نے قربت حاصل کی۔ اب اردو میں ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ ذریعہ، اور اس ذریعے کی آڑ میں آ کر کے قبر میں سوئے ہوئے بزرگوں کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں کس حالت میں اس کی موت ہوئی، دنیا میں کتنے اس نے عیاشیاں اور گناہ کے کام کیے، کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کو ہم نے ولی کا درجہ دے کر کے اور اس کو صاحب حیثیت کا درجہ دے کر کے اور اس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر چاہ لے تو پھر ہماری پہنچ اللہ تک ہو جائے گی، یہ اگر نہ چاہے تو ہماری پہنچ اللہ تک نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ اب بتائیے، اس دھرتی پر ابو بکر سے زیادہ کوئی افضل شخصیت آئی؟ اگر ہمیں وسیلہ ہی ماننا ہے تو ہم ابو بکر کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمیں اگر وسیلہ ماننا ہے تو ہم عمر کو کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا اس سے بھی پاک کوئی ہستی اس دھرتی پر آئی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اعمال صالحہ کو اختیار کیجئے، اور اعمال صالحہ ہی اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے۔ اس لیے وسیلے کے باب میں ہمیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وسیلے کے بعد میں ہمیں انہی چیزوں کی طرف پلٹنا ہے جن چیزوں کی طرف پلٹنے کے لیے ہمارے سلف صالحین نے ہماری رہنمائی کی ہے، یعنی قرآن و سنت کی طرف سے۔ قرآن و سنت سے جو معاملہ ثابت ہو جائے اسے ہم اپنے سینوں میں سجاتے ہیں، اور قرآن و سنت سے جو معاملہ ثابت نہ ہو ہم پھر اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور دین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر گامزن رکھے۔ اللہ ہم سب کے توحید کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔